کیا ورزش کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی وضو کے بعد 10 یا 20 منٹ تک واکنگ یا ورزش کرتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس سے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ محمد افضل صاحب دبئی سے، کیوں بیچارے کا وضو توڑ رہے ہو آپ بلا وجہ؟ 10 منٹ یا 20 منٹ واکنگ یا ورزش کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا جہیز دینے سے وراثت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ بیٹی کو شادی کے وقت والدین جو جہیز دیتے ہیں یا شادی کے بعد ضرورت کے وقت کوئی زیادہ رقم دیتے ہیں، اگر اس وقت وہ بیٹی سے پہلے سے طے کر لیں کہ اتنی رقم میراث میں سے آپ کے حصے سے منہا کر لی جائے گی، تو کیا اس طرح کر لینے سے ترکے میں بیٹی کا حصہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ عبدالعزیز صاحب گجرات سے، نہیں جناب، اس طرح کرنے سے پھر بھی دوبارہ اس کو حصہ ملے گا۔ اگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا اور اللہ نہ کرے جہیز دیتے ہی اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ 1 کروڑ میں اس بیٹی کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا جہیز ملنے سے پہلے تھا۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں بیٹی کو اور وراثت سے حصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے وارثوں کا نقصان نہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کو آپ قرض کی صورت میں وہ دیں، گولڈ دیں، گولڈ۔ مثال کے طور پر آپ کا خیال یہ، اول تو یہ جہیز کی رسم ہے غیر شرعی، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، یہ تو غلط ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات اور وہ دینا ہی ہے اس نے، تو پھر اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں، آپ بولیں کہ بھائی ہم جتنا آپ نے اندازہ لگا لیا، مثال کے طور پر 20 لاکھ کا جہیز آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کیا، بیٹی کو 20 لاکھ کا گولڈ خریدیں، گولڈ جتنا بھی آ رہا ہو، وہ گولڈ سکوں کی شکل میں بیٹی کو ہینڈ اوور کریں اور بولیں کہ یہ، باپ بولے کہ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جو تم نے واپس لوٹانا ہے۔ پھر وہ گولڈ آپ جب بیٹی کے قبضے میں آئے تو پھر بے شک بیٹی سے واپس لے کر اسے کیش کرا دیں اور اس سے بیٹی کو جہیز خرید کے دے دیں۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو بیٹی کا جتنا بھی حصہ ہے، بیٹی سے کہا جائے کہ تم چونکہ پہلے ہی وارثوں کی مقروض ہو اتنے تولے گولڈ کی، میں پیسوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسے قرض دیں، کہ کرنسی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ڈی ویلیو بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ 20 لاکھ 15-20 سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں، تو اس لیے گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے۔ گولڈ جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک اسٹیبل رہتی ہے اور وہ یعنی وہ بڑھتی ہے ویلیو۔ تو اب آپ نے کیا کیا، بیٹی کو بولا کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو بیٹا یہ قرض ہے جو آپ نے واپس لوٹانا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حصہ بنتا کتنا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ان کو آپ نے 20 لاکھ روپے، فار ایگزامپل 20 تولے سونا تھا، وہ 20 تولے سونے سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے، تو وراثت میں سے جتنا حق بنتا ہے اضافی وہ دے دیا جائے۔ 20 تولے سے یوں کہا جائے کہ وہ تمہارے، ہم نے وہ جو قرض ہم نے لینا تھا اس میں سے ہو گئے، اور اگر اس سے کم حق بنتا ہے تو اس سے بیٹی سے کہا جائے کہ بھئی تم ابا کی 20 تولے کی مقروض تھی، اس میں 10 تولے تمہاری وراثت کے بنتے ہیں، تو 10 تولے رکھ لو، باقی 10 واپس کر دو، اور جب واپس کرے گی تو اس 10 میں پھر جو اس کا حصہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب بھی کسی وارث کو بڑا کوئی رقم باپ دیتا ہے نا بیٹے یا بیٹی کو، تو اس طرح سے قرض کی شکل میں دینی چاہیے تاکہ وراثت میں پھر اس کا حصہ ختم ہو جائے۔ تو ختم نہیں ہوگا، وہ یوں ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرض آپ نے واپس کرنا ہے، تو اب جب قرض واپس کرنے کی باری آئے گی تو بھائی دیکھ لیا جائے گا آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے، تو اس حصے میں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ یہ ایک بہترین ہیلہ ہے، تدبیر ہے، جو وراثت میں جب کسی کو زندگی میں کچھ دینا چاہیں اور وراثت سے اس کا حصہ محروم کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی، سسرال میں پوری نماز ہوگی یا قصر ہوگی؟ اگر کسی کا سسرال شرعی مسافت پر ہو تو وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ رضوان صاحب جہلم سے، وہاں قصر کرے گا، کیونکہ اگر شرعی مسافت پر ہے تو آپ سسرال میں مسافر ہوں گے۔ سسرال آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر وہ ہے جو آپ اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ آپ کی بیگم بھی اگر جائے گی نا اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے تو وہ بھی مسافر بن کے جائے گی۔ میاں کا گھر عورت کا گھر ہوتا ہے۔ کیا پینٹ فولڈ کرنا گناہ ہے؟ پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر فولڈ کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ محمد ہاشم سعودی عرب بالکل غلط کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہیں بہت کثرت سے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے۔ تو ازار میں ہر وہ چیز جو آپ نیچے پہنتے ہیں، پینٹ بھی ہے، شلوار بھی ہے، ازار بھی ہے، تو بہت شدید وعیدیں ہیں۔ تو
اس لیے خام خواہ کی ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ پینٹ کو فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدام صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کیا مسلمان اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ کیا مومن وہ ہے جو ایمان لے آیا اور مسلمان وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد زیادہ نیک اعمال کرے؟ دیکھیے، قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے۔ تو لغت میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں۔ ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو، یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہوا اس یعنی ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے جو عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دے، یعنی جو پریکٹیکلی مسلم ہو۔ اور مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ تو جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو وہاں تو ہم ان کا الگ الگ معنی کریں گے، جیسے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، قرآن میں آتا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں، اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت میں اچھے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام چونکہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد جو مومن تھے، یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، یہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور مسلمین کا مطلب اسلام پر پریکٹیکلی یعنی عمل بھی کرتے ہوں وہ، تو یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا، یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا۔ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ولما دخلت الایمان فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا، یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کمزور ایمان والی مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہری طور پر، یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا، چاہے حقیقت میں دل میں عقیدہ پورا مضبوط ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری احکام۔ تو دونوں پر عمل ضروری ہے، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے، یعنی پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے انسان، اور عملی طور پر اسلام کے احکام کو فالو بھی کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کا ترجمہ جو محقق مفسر ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورے اترنے والے مرد، یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد، یعنی عمل بھی کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں، تو مسلم اور مسلمات کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب ہے جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم، لیکن اگر یہ اکٹھے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر قرآن میں یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں مسلم کہا ہے قرآن نے تو وہاں وہ مسلم مراد ہے جو مومن بھی ہو، اور جہاں مومن کہا ہے قرآن نے تو اس مومن سے وہ مومن مراد ہے جو مسلم بھی ہو۔